مجلس کا اصل ہدف یہی ہے کہ انسان جب مجلس سے اٹھ کے جائے تو اس کے وجود میں تبدیلی آنی چاہیے اور اس کا جو ایمان ہے اس کا جو لیول ہے وہ انکریز ہونا چاہیے۔ مجلس برائے مجلس نہیں ہونی چاہیے کہ بس مجلس ہے، میں مجلس سننے گیا، خوب سب جا رہے تھے میں بھی چلا گیا، سب سن رہے تھے میں بھی سن کے آ گیا، مجلس ہو رہی تھی میں نے بھی کرنی تھی مجھے بھی کرنی تھی، اچھی بات ہے، لیکن اصل ہدف یہ ہے کہ یہ وہ درسگاہ ہے، یہ وہ یونیورسٹی ہے کہ جو ایڈمیشن لیتے ہوئے آپ سے فارم فل نہیں کرواتی ہے۔ یہ ایک ایسی یونیورسٹی ہے کہ اس میں بچہ، بوڑھا، خاتون، مرد سب ایک ساتھ انرولڈ ہوتے ہیں۔ انرولڈ ہونے کی کوئی شرط نہیں ہے، ہاں لیکن پاس آؤٹ ہونے کی شرط ہے اس یونیورسٹی سے کہ جب آپ مجلس سے اٹھ کے جائیں تو پھر آپ جو آئے تھے وہ نہ ہوں، آپ جو آئے تھے اب وہ تبدیل ہو جائے، آئے جیسے بھی تھے جاتے وقت حسینی ہو کے جائے آدمی۔ زندہ آباد، مردہ آباد، دشمنان اہل بیت جناب فاطمہ زہرا بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ یہ ہدف ہونا چاہیے۔ میں گھر سے کیوں نکلا ہوں؟ آپ گھر سے صبح نکلتے ہیں، کیوں نکلتے ہیں؟ آفس، جاب، بزنس، یونیورسٹی، اسکول، کالج، کوئی مقصد کے لیے نکلتے ہیں، کوئی ہدف کے لیے نکلتے ہیں، کوئی اپنا مقصد ہدف آپ پورا کرتے ہیں پورا دن جتنی کوشش کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک مقصد ہونا چاہیے، یہ بھی ایک ہدف ہونا چاہیے کہ میں جس مقصد کے لیے نکلا ہوں وہ کیا ہے۔ جتنی میری تڑپ ہوگی اتنا مجھے عطا ہوگا۔ اگر آپ ایسے آ گئے ٹھیک ہے، سب چلے گئے اوپر، اچھا اب نیچے کھڑے ہوئے ہیں، سب چلے گئے اوپر، مجلس شروع ہو گئی، مولانا بیٹھے ہم بھی آ گئے، پھر نیچے چلے گئے، پھر گھر چلے گئے۔ یہ زندگی تو صبح شام گزر رہی ہے، گزر بھی جائے گی، پتہ تب چلے گا جب آنکھ بند ہوگی۔ جب آنکھ بند ہوگی تو اصل میں بند نہیں ہوگی، اصل میں آنکھ کھلے گی۔ اور یہ میں نہیں کہا، رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ سو رہے ہیں، جب مریں گے تب جاگیں گے۔ یعنی جب انسان مرے گا تو پتہ چلے گا اچھا ہوا کیا میرے ساتھ، میں نے کیا کیا زندگی میں، یہ جو میں یوں اصل میں غلطیاں کی، اور اس وقت کیا کریں گے؟ اس وقت نو ریٹرن بیک، یہ ون وے ٹکٹ ہے، اور یہ ٹکٹ بھی ہماری مرضی سے نہیں کٹتا، یہ اس کی مرضی سے ٹکٹ بک ہوا ہے، بس فلائٹ کا انتظار ہے کس دن لینڈ کرے گی۔ حضرت اسرائیل جو خدا متعال کے بہترین ملائکہ میں سے ہیں جن کو اللہ نے یہ کہا ہوا ہے کہ وہ روحوں کو قبض کریں، خوب ان کی فورس، ان کی ٹیم تیار بیٹھی ہے پوری دنیا میں، کبھی کسی کے پاس بھیج دیتے ہیں، وہ خود نہیں ہر کسی کے پاس، وہ بڑے بڑے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ان کے نیچے پورا ڈپارٹمنٹ ہے روح قبض کرنے کا، ایسے ہی ہے، وہ آ جاتا ہے۔ جیسے حضرت سے پوچھا ان سے گیا کہ روایات میں ملتا ہے کہ پوچھا گیا ان سے کسی نبی نے، غالباً یا رسول خدا کی خدمت میں تھے یا کسی اور نبی نے، کہ آپ کو کچھ کی روح قبض کرتے وقت، روح نکالتے وقت آپ کو کہیں افسوس ہوا، کہیں کچھ ہوا، تو انہوں نے کچھ جگہ بتایا، ان میں سے ایک جگہ وہ تھی جب انہوں نے شداد کی روح کو لیا تھا۔ کیا تھا آپ کو پتا ہے شداد کون تھا؟ یعنی اب جب حضرت ہود کے زمانے میں تھا کہ جب ظلم اور ستم کرتا تھا تو حضرت ہود کو بھیجا گیا خدا نے کہ بھئی اس کی اصلاح کرو، اس کی تبلیغ کرو۔ اس نے بولا آپ اللہ پر ایمان لے آئیں، اللہ آپ کے سارے گناہ بخش دے گا اور آپ کو جنت میں انرول کر دے گا، جنت میں جگہ دے دے گا۔ اس میں بولا جنت کیا ہوتی ہے؟ اس میں بولا ایسے باغ ہیں، ایسے محل ہوں گے۔ اس میں بولا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، میں خود بنا لوں گا۔ جیسے آج ہم اپنی دنیا میں اپنی جنت خود بنا رہے ہیں۔ جنت کس کو کہتے ہیں؟
اصل وہی ہے کہ ہمیں جنت کی ڈیفینیشن پتا ہو کہ جو ہیون ہے وہ ہے کیا بیسیکلی، اور اس ہیون میں جانے کے لیے کیا شرائط ہیں. تو اس نے خود بنایا. کہتے ہیں 300 سال لگے. اس نے بیسٹ جگہ دیکھی، 300 سال لگے، پورا نظام بنایا، کھڑا کیا، سب کیا. اب اندر جا رہا تھا. جب اندر جا رہا تھا تو اس نے گیٹ پر دیکھا کہ حضرت اسرائیل، ابھی پہچانتا تو نہیں تھا. اس نے بولا یہ میں نے تو اس چہرے کو کبھی نہیں دیکھا، آپ کون ہیں؟ تو کہا میں تمہاری جان لینے آیا ہوں. اب آپ سوچیں کہ 300 سال لگے، جنت ختم، اندر تو جانے دے. ہماری زبان میں بھائی اندر تو جانے دے. انہوں نے کہا نہیں، اجازت نہیں ہے. یعنی گھوڑے سے اترتے وقت ایک پاؤں زین میں تھا اور ایک پاؤں ہوا میں تھا. روح کو قبض کر لیا. حضرت اسرائیل خود کہتے ہیں کہ مجھے ایک شخص نے اتنی کی، لیکن حکم جب ہے تو حضرت سلیمان نبی کھڑے ہوئے ہیں ہاتھ میں اپنی اس عصا کو لے کر، اور ساری مخلوقات اس محل کو بنا رہی ہیں. آ گیا، وقت ہو گیا ہے. کہا وقت دے تھوڑا. کہا وقت نہیں ہے، چاہے نبی ہو چاہے کوئی بھی ہو. اصل پتہ ہی نہیں چلا باقی مخلوق کو کہ حضرت سلیمان کی روح چلے گی. وہ تو جب دیمک نے اس عصا کو ختم کیا تو جب وہ زمین کی طرف آئے تو پتہ چلا روح چلی گئی. عزیزان محترم، خدا کی طرف سے بھیجا ہوا حکم کبھی ڈیلے نہیں ہوگا. میں ڈیلے کر رہا ہوں. قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے. قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے. ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں. دنیا کو بتانا ہے.